بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیروں نے ایران جنگ سے نکلنے کا مشورہ دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ قریبی مشیروں نے انہیں ایران جنگ سے نکلنے کا پلان بنانے کی تجویز دی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور عوامی حمایت کم ہو رہی ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد امریکہ میں جنگ کے خلاف حمایت 60% تک پہنچ گئی۔ اب مڈ ٹرم الیکشن قریب ہیں، اس لیے سیاسی نقصان کا خدشہ ہے۔ مشیروں کا کہنا ہے کہ جنگ کو کامیاب بنا کر آہستہ آہستہ ختم کیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایران کی بحریہ اور فضائیہ تباہ ہو چکی ہے، لیکن اندرونی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ لمبی جنگ نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ امریکہ نے پہلے 2 دنوں میں 5.6 ارب ڈالر ہتھیاروں پر خرچ کر دیے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران پر حملوں کے پہلے 48 گھنٹوں میں تقریباً 5.6 ارب ڈالر کے ہتھیار اور گولہ بارود استعمال کیے۔ یہ بہت بڑی رقم ہے جو امریکی اسٹاک کو تیزی سے ختم کر رہی ہے۔ اب پینٹاگون کانگریس سے اضافی فنڈ مانگ رہا ہے۔ مہنگے ہتھیاروں کی کمی ہو رہی ہے اور جنگ لمبی چلنے پر مشکلات بڑھ جائیں گی۔ ایران کے ڈرون روکنا بھی بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ پہلے یوکرین کا آفر ٹھکرایا گیا تھا، اب مدد مانگی جا رہی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جنگ کی لاگت بہت زیادہ ہے۔ امریکہ کو بہت معاشی دباؤ کا سامنا ہے۔ ایران نے اسرائیل، قطر اور متحدہ عرب امارات پر میزائل فائر کیے، ہلاکتوں کی اطلاع۔ ایران نے اسرائیل، قطر اور متحدہ عرب امارات پر میزائل حملے کیے ہیں جن میں ہلاکتیں ہوئیں۔ اسرائیل کے شیبہ ہسپتال میں ایک زخمی کی موت ہوئی۔ قطر کے العدید ایئر بیس پر سیٹلائٹ ڈش اور کمیونیکیشن سسٹم کو نقصان پہنچایا گیا۔ ابوظہبی میں انڈسٹریل ایریا میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران مسلسل جوابی حملے کر رہا ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسرائیل میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ جنگ ایک طرفہ نہیں، ایران مضبوطی سے مقابلہ کر رہا ہے۔ نیتن یاہو کو جنگ کی لمبائی کا اندازہ نہیں، زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے قریبی ساتھیوں سے کہا ہے کہ انہیں نہیں پتہ جنگ کتنی لمبی چلے گی۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل امریکہ کے جنگ ختم کرنے سے پہلے ایران کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی وقت جنگ روک سکتے ہیں، اس لیے آخری موقع کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تہران میں رات کو دن جیسی بمباری ہوئی، لیکن ایران بھی جواب دے رہا ہے۔ اسرائیل کی فوج اور قیادت میں غیر یقینی ہے۔ جنگ کا فیصلہ اب امریکہ کے ہاتھ میں لگتا ہے۔ دونوں طرف سے شدید حملے جاری ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، ایران سے بات کی ضرورت نہیں لیکن شرائط پر ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران سے بات چیت کی کوئی تڑپ نہیں ہے لیکن شرائط پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ یہ وہی انداز ہے جیسے پانی کی ضرورت نہیں لیکن پی سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا میں خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ ختم کرنے کی طرف سوچ رہے ہیں۔ ایران مضبوطی سے کھڑا ہے، اس لیے امریکہ کی شرائط ماننا مشکل ہے۔ ساتھ ہی امریکی فوجی کا 7واں تابوت لوٹا۔ عوام میں شدید غصہ بڑھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جنگ کامیاب رہی لیکن اب بات چیت کا راستہ کھلا رکھا۔ ایران جوابی حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ جنگ کا اختتام کب ہوگا یہ دیکھنا باقی ہے۔ جان بولٹن کا دعویٰ، جنگ بگڑی تو ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل اور نیتن یاہو کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق قومی سلامتی مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ اگر ایران جنگ خراب ہوئی تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کی ذمہ داری اسرائیل اور نیتن یاہو پر ڈالیں گے۔ جان بولٹن کے مطابق ٹرمپ کی دنیا میں جیت کا کریڈٹ ہمیشہ خود لیتے ہیں لیکن شکست کا الزام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ جنگ اب مشکل کی طرف جا رہی ہے، اس لیے نیتن یاہو کو مورود الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ عباس اراغچی نے انٹرویو میں کہا کہ امریکہ کا پلان اے یعنی 2-3 دن میں رجیم چینج ناکام ہو گیا۔ امریکہ کے پاس کوئی واضح اختتامی پلان نہیں تھا، صرف اندھا دھند حملے شروع کر دیے۔ اب گراؤنڈ پر صورتحال پیچیدہ ہے اور جنگ کا نتیجہ غیر یقینی ہے۔ جان بولٹن کا یہ بیان جنگ کی ناکامی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ ایران نے حیفا کی تیل ریفائنری اور امریکہ کی حریر ایئر بیس پر حملے کیے۔ ایران کی فوج نے اسرائیل کے حیفا میں تیل اور گیس ریفائنری اور فیول ٹینکوں پر ڈرون حملے کیے، جو تسنیم نیوز نے رپورٹ کیا۔ یہ اسرائیل کی بڑی انرجی سہولیات ہیں جو شدید متاثر ہوئیں۔ ساتھ ہی عراق کے کردستان میں امریکہ کی حریر ایئر بیس پر
5 میزائل فائر کیے گئے جو کامیاب ہوئے۔ ایران مسلسل جوابی حملے کر رہا ہے اور شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف حزب اللہ نے بھی تل ابیب کے جنوب مشرقی علاقوں میں فوج کے کمانڈ ہیڈ کوارٹر پر 2 ڈرون فائر کیے۔ یہ دکھاتا ہے کہ جنگ اب علاقائی سطح پر پھیل چکی ہے۔ ایران کے حملوں سے امریکہ اور اسرائیل کی انرجی اور فوجی تنصیبات کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ جنگ میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ مزید شدید ہو گئی ہے۔ ٹرمپ کا ملا جلا بیان، جنگ تقریباً ختم لیکن تیل روکا تو 20 گنا سخت جواب دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے اور بہت مکمل ہے، جس سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گریں اور ایشیا کی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے آبنہ ہرمز میں تیل روکا تو 20 گنا سخت حملے کریں گے۔ ایران نے اعلان کیا کہ اب مشرق وسطیٰ سے 1 لیٹر تیل بھی نہیں گزرے گا اور آبنہ ہرمز کو مؤثر طور پر بند کر دیا ہے۔ اس سے عالمی تیل کی قیمتیں $100 سے اوپر پہنچ گئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے مارکیٹ میں الجھن ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ کے مقاصد میں اختلاف واضح ہو رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ جنگ جاری رہے گی جب تک ضروری ہو۔ یہ صورتحال عالمی معیشت کے لیے خطرناک ہے۔ اسرائیل اور امریکہ میں اختلافات بڑھے، جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف کا دورہ منسوخ۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ کو لے کر اختلافات نمایاں ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اور خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کا اسرائیلی دورہ اچانک منسوخ کر دیا گیا بغیر کوئی وضاحت دیے۔ یہ اشارہ ہے کہ تعلقات میں کشیدگی ہے۔ اسرائیل رجیم چینج اور ایران کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے جبکہ امریکہ کے اہداف مختلف ہیں۔ عرب ممالک جیسے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جنگ میں ساتھ دیں۔ متحدہ عرب امارات نے واضح کہا ہے کہ وہ جنگ میں استعمال نہیں ہوں گے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اتحادیوں میں بھی تقسیم ہے، جنگ کے مقاصد واضح نہیں رہے اور پلان ناکام ہو رہا ہے۔ اسرائیل میں شدید نقصان، 24 گھنٹوں میں 191 زخمی ہسپتالوں میں داخل۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے ہیلتھ منسٹری نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 191 افراد ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں جو زخمی ہیں، جن میں فوجی اور شہری شامل ہیں۔ ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں سے یہ نقصان ہوا۔ اسرائیل سرکاری طور پر کہتا ہے کہ کوئی گراؤنڈ امپیکٹ نہیں، کوئی زخمی نہیں، لیکن ہسپتالوں کا ڈیٹا اس کی تردید کرتا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر میں تاخیر کی جا رہی ہے تاکہ نقصان چھپایا جا سکے، جبکہ ایران کے حملے جاری ہیں اور اسرائیل کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ حزب اللہ اور ایران کا دونوں طرف سے دباؤ ہے۔ یہ اعداد و شمار جنگ کی شدت اور نقصان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسرائیل اب دفاعی پوزیشن میں ہے۔ نیتن یاہو کی موت کی افواہیں، ایرانی میڈیا کا دعویٰ اسرائیل نے مسترد کر دیا۔ ایرانی میڈیا اور IRGC نے دعویٰ کیا کہ خیبر شیکن میزائلوں سے نیتن یاہو کے دفتر اور رہائش گاہ پر حملہ کیا گیا، جس سے ان کی حالت غیر واضح ہے۔ سوشل میڈیا پر نیتن یاہو مر گیا کی پوسٹیں وائرل ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی دفتر نے اسے فیک نیوز قرار دے دیا اور نیتن یاہو کو زندہ اور فعال بتایا ہے۔ فیکٹ چیکس رپورٹس نے تصدیق کی کہ موت کی خبریں جھوٹی اور AI جنریٹڈ ہیں۔ نیتن یاہو نے حالیہ بیان میں جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نیتن یاہو زندہ ہیں اور جنگ کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایران نے خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اب ہر میزائل میں 1 ٹن سے کم وار ہیڈ نہیں ہوگا۔ ایرانی کمانڈروں نے کہا ہے کہ اب سے اسرائیل پر فائر کیے جانے والے میزائلوں میں وار ہیڈ 1 ٹن سے کم نہیں ہوگا۔ یہ بیان شدید تباہی کی دھمکی ہے۔ ایران کی طرف سے جوابی حملوں میں شدت بڑھنے کا اشارہ ہے۔ خیبر شیکن میزائل جیسے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں جو دفاعی نظام کو چکما دے سکتے ہیں۔ اسرائیل کے دفاعی نظام پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا جواب ہیں۔ جنگ میں شدت آ رہی ہے۔ یہ بیان ایران کی مضبوط پوزیشن دکھاتا ہے۔ نیتن یاہو کی خاموشی، کئی دنوں سے کوئی بیان یا پبلک اپیرنس نہیں۔ ایرانی حملوں کے بعد نیتن یاہو کئی دنوں سے خاموش ہیں۔ نہ کوئی بیان، نہ کوئی سوشل میڈیا پوسٹ۔ میڈیا کو محدود رکھا گیا ہے اور افواہوں میں ان کی حالت غیر واضح بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی دفتر نے موت کی خبروں کو مسترد کیا ہے۔ نیتن یاہو نے ریکارڈڈ میسیجز میں جنگ جاری رکھنے کا کہا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے کال منسوخ ہوئی ہے۔ یہ خاموشی جنگ کی شدت اور سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ حقیقت میں نیتن یاہو فعال ہیں لیکن کم نظر آ رہے ہیں۔
جنگ سے بڑا فائدہ، روس اب گیس ڈیلر میں سب سے مضبوط پوزیشن میں ہے۔ جنگ سے روس کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ یورپ گیس کے لیے اس پر منحصر ہے۔ پیوٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ بند کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ خلیجی ممالک امریکہ سے ناراض ہیں اور مستقبل میں روس چین کو پارٹنر دیکھ رہے ہیں۔ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی چین اور روس کی مدد سے سب کو حیران کر رہی ہے۔ امریکہ کے لیے شرمناک ہے کہ پابندیاں نرم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی صورتحال غیر یقینی سے اسرائیل کمزور نظر آ رہا ہے۔ جنگ اب معاشی اور جیو پولیٹیکل میدانوں میں ہے۔ روس اب سب سے بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔